اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وزیر اعظم عمران خان سابق فیلڈ مارشل صدر جنرل ایوب خان سے بے حد متاثر نظر آنے لگے۔ کوئی موقع ایسا نہیں جاتا تھا کہ وزیر اعظم جنرل ایوب کے 10 سالہ دور کی مثال نہ دیتے ہوں اور اس دور کی ترقی اور خوشحالی کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ لازمی گمان تو پھر یہی رکھنا چاہیے کہ خان صاحب نے جنرل ایوب کے دور حکومت کا بغور تاریخ کے مطالعہ بھی کر رکھا ہوگا اور یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنرل ایوب کی حکومت اپنے انجام کو کیسے پہنچی۔ جنرل ایوب نے ایک طویل عرصہ مطرف العنانی کے ساتھ حکومت کی۔ ان کے دور میں اول تو عوامی فلاح کے کچھ کام اچھے بھی ہوئے، لیکن طویل داستان کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو آخرکار دو چیزیں جنرل ایوب کے عشرۂ ترقی کے عبرتناک زوال کا باعث بن گئی: آٹا اور چینی۔ جنرل ایوب کی حکومت کے شروع کے 7-8 سال ہیں تو اشیاء ضرورت کی قیمتیں سستی اور عوام کی پہنچ کے اندر رہیں، لیکن آخری 2-3 سالوں میں رفتہ رفتہ جب اشیاء صرف مہنگی ہونا شروع ہوئیں تو جنرل ایوب کے خلاف عوامی غیظ و غضب بھی اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں جب آٹا 18 روپے فی من سے بڑھ کر 20 روپے ہو گیا تو لوگوں میں بے چینی کی لہر وقت کے مقبول عوامی شاعر حبیب جالب نے بھی محسوس کی اور ان کی مشہور نظم تخلیق ہوئی: 20 روپے من آٹا اس پر بھی ہے سناٹا، 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ باد۔ مشاعروں، عوامی بیٹھکوں اور جلسوں میں حبیب جالب جب یہ نظم پڑھتے تو عوام جوشیلے ہو کر جنرل ایوب کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دیتے۔ پہلے آٹا مہنگا ہونا شروع ہوا، رفتہ رفتہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء مثلاً دالیں، چاول، گھی اور میدا بھی مہنگا اور عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ لیکن آخری کیل تو تب ٹھونکی گئی جب جنرل ایوب کی حکومت میں چینی بھی 4 آنے مہنگی ہو گئی۔ پھر تو گویا عوام کے صبر کا پیمانہ بالکل ہی لبریز ہو گیا۔ پورے ملک میں جنرل ایوب کے خلاف چینی چور کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ یہ غالباً پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ کسی حکمران کے خلاف چینی چور کے عوامی نعرے لگنے کا آغاز ہوا۔ ملک بھر میں جنرل ایوب کے خلاف ایک فضا پیدا ہو گئی جس میں جلتی پر تیل کا کام ذوالفقار بھٹو کی سیاسی تحریک نے ادا کیا۔ پورے پاکستان میں جنرل ایوب کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے مقبول ہونے لگے۔ ان جلسوں میں مہنگائی، حکومتی نااہلی، ناکام خارجہ پالیسی، بھارت کے خلاف جنگ اور معاہدوں میں جنرل ایوب کی حکومت کی ناکامی اور قومی مفادات کے مخالف اقدامات کو اجاگر کیا جانے لگا۔ صرف یہی نہیں، ایوب مخالف جماعتوں نے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی مسلسل بڑھتی ہوئی قدر اور بیرونی قرضے حاصل کرنے کے معاملے کو بھی اپنی تحریک کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کی جوشیلی حکومت مخالف تحریک، دوسری جانب سی پی او یعنی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے تحت جماعتوں کے بھی حکومت مخالف جلسے۔ اسی طرح نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں بننے والی ڈی اے سی یعنی ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، مولانا مودودی کی تقاریر، شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں مشرقی پاکستان میں حکومت مخالف تحریک، احتجاج میں طلباء کا شامل ہونا اور ایک طالب علم، ان مظاہروں میں ہلاکت، ان تمام عناصر نے مل کر ایسی مضبوط اور جاندار فضا قائم کر دی کہ ایک طرف مہنگائی اور دوسری جانب مخالف اور کامیاب سیاسی تحریک کے سامنے جنرل ایوب حکومت کے پہلے سے لرزتے پاؤں کھڑ گئے اور آخرکار اس کا نتیجہ جنرل ایوب کے استعفیٰ پر نکلا۔ کچھ مورخین کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقے بھی جنرل ایوب کے خلاف شروع ہونے والی اس تحریک کے حمایتی اور سپورٹر تھے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا انجام بھی جنرل ایوب خان جیسا ہی ہوگا؟ دیکھا جائے تو حالات و واقعات میں بظاہر حیران کن مماثلت ملتی ہے۔ وہی آٹا، چینی، دال، چاول سمیت اشیاء ضرورت کا بحران اور مہنگائی، وہی معاشی حالات کا دگرگوں ہونا، روپے کی گرتی اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر، قرضہ جات کا انبار، قومی مفادات کے منافی داخلی اور خارجہ پالیسیوں کے الزامات، وہی اندرون خانہ حکومتی محلاتی سازشیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا انسان جس سے متاثر ہوا اس کا پر تو بن گیا ہو، لیکن بات یہیں تک رکھنے سے یہ محض تصویر کا ایک ہی رخ ہوگا۔ تصویر کا دوسرا رخ جنرل ایوب کے خلاف فعال متحرک عوامی اپوزیشن تھی۔ کہ آج کی اپوزیشن میں ایسا دمخم ہے کہ وہ کسی جمہوری احتجاج کا آغاز کر سکے اور اسے ایک کامیاب تحریک میں ڈھال سکے۔ کیا آج عوام کا کوئی ایسا حقیقی قائد موجود ہے جو ان کی پریشانیوں اور تکالیف کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مسیحائی کر سکے؟ فی الحال تو عمران خان مخالف سیاسی صفوں میں اس کا شدید فقدان نظر آتا ہے۔ اپوزیشن تو گزشتہ 3 سال میں ایسی بانجھ ہوئی ہے کہ دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی، اور یہی خان حکومت کی تاحال بقا کی بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ جس دیدہ دلائری اور ڈٹائی کے ساتھ حکومت مستقل عوام پر مہنگائی اور بیڈ گورننس کے پہاڑ توڑے چلی جا رہی ہے، اس کے عقب میں یہی اعتماد کار فرما ہے کہ حکومت کی پوچھ گچھ کرنے والا اور احتساب رکھنے والا کوئی ایک عنصر بھی اپنا کام انجام نہیں دے رہا۔ حزب اختلاف نے تو گویا فرینڈلی میچ کھیلتے ہوئے حکومت کو فری ہینڈ دے رکھا ہے اور احتجاج کو محض ٹویٹر تک بطور فیشن ہی اپنا رکھا ہے۔ لیکن عوام کے صبر کا پیمانہ
ظاہر اب لبریز ہو چکا ہے۔ ملک میں بے چینی اور انتشار کی فضا مسلسل پروان چڑھ رہی ہے۔ غریب کی غربت اب اس کے بچوں کا شکار کرنے پر اتر آئی ہے، اور وہ وقت اب دور نہیں جب اقتصاد کے لیے عوام کا ہاتھ ہو اور ایوان اقتدار میں پلتی ہوئی موٹی موٹی گردنیں ان کا نشانہ ہو۔ جس دن عوامی طاقت کے اس سیل بلاخیز نے اعلیٰ ایوانوں پر رخ کر لیا، تبھی اصل احتساب ہوگا۔ وہی یوم احتساب ہوگا، اور وہ دن اگر حالات ایسے ہی رہے تو لگتا ہے اب زیادہ دور نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صدر ایوب کی حکومت کے انجام کو ضرور یاد رکھیں۔